ایک سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ روٹی سستی، روٹی سستی، یہی چاہیے بس، اور وہ سستی کر دیں. لیکن اب پنجاب کے بعد وفاقی حکومت نے بھی روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کا فائنلی اعلان کیا ہے. وفاق کی جانب سے روٹی کی نئی قیمت 16 روپے جبکہ نان کی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی ہے. ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے روٹی کی جو نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور تمام تر ہدایات جو ہیں وہ فائنلی جاری کر دی گئی. تو چلیں کوئی تو چیز سستی ہوئی جس میں ایک بہت اہم معاملہ روٹی. لیکن ہو کیا رہا ہے جی، گزشتہ کئی روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی شہروں میں نئی قیمتوں اور روٹی اور نان فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن بھی ہوا. ضلع انتظامیہ نے سستی روٹی نہ ملنے پر شکایت بھی درج کروائی، اس کے لیے نمبرز بھی جاری کیے. اب پنجاب کے بعد کے پی حکومت بھی روٹی سستی کر دی ہے اس نے، اور ایک روٹی کی قیمت 15 روپے مقرر کر دی ہے. سو ہوا کیا ہے کہ اب ایسے فیصلے ہو تو جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد اس لیے کیونکہ نان بھائیوں نے جو احکامات ہیں ان کو تو ہوا میں اڑا دیا ہے. چاہے لاہور ہو، پنڈی ہو، گجرانوالہ ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، مختلف شہروں میں روٹی کی جو نئی قیمتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا ہے. روٹی بدستور 20، نان بدستور 30 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. کیونکہ صوبے بھر کے تنور مالکان ہیں، انہوں نے سرکاری نرخ پر روٹی اور نان دینے سے انکار کر دیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کے پاس ریزن یہ ہوتی ہے کہ جناب اگر ہم سستی کر لیں گے تو ہمارے پیچھے جو اوپر خرچہ آ رہا ہے وہ کہاں سے پورا کیا جائے گا. تو سینئر نائب صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن وحید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ وحید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا حکومت نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا، اور آئی ہوپ کہ وہ تمام تر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی کنسیڈریشن کے ساتھ ہوا ہوگا. کیوں جو نرخ حکومت نے سیٹ کیے اس پہ فروخت نہیں ہو سکتے نان اور روٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنا موقف اور نان بھائیوں کا جو پاکستان میں جتنے بھی نان بھائی اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے میں ہیں ان کا موقف بیان کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے. اور سب سے پہلے یہ بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز گورنمنٹ سستی کرتی ہے، یہ گورنمنٹ عوام کو کسی چیز میں ریلیف دیتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نان بھائی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے. ہمیشہ سے نان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، تو ان کا نشانہ سب سے پہلے نان بھائی بنتا ہے کیونکہ روٹی پر سیاست ہو رہی ہے ساری. بیسک نیڈ ہے. اب مسئلہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے روٹی کا ایک نوٹیفیکیشن عید کی چھٹیوں کے دوران جاری کر دیا. 16 روپے کی روٹی 20 سے کم کر کے 16 روپے، اور نان جو ہے وہ 30 سے 20 روپے کا کر دیا. نہ اس میں کسی بھی نان روٹی ایسوسی ایشن سے مشاورت کی گئی ہے، نہ ان کو اس چیز میں بٹھایا گیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. آپ کے کیا تحفظات ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے. جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے ان سے مشاورت کی جاتی ہے. اسی طرح یہ ایک تجربہ جو ہے نون لیگ گورنمنٹ نے، حمزہ شہباز صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی نان ہم 18 روپے کا سیل کر رہے تھے اور روٹی 12 روپے کی سیل کر رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا 10 روپے کی روٹی اور 15 روپے کا نان. اس وقت جو ہے فائن کی قیمت، آٹے کی قیمت 1090 روپے تھی جب 10 روپے کی انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا، اور ہم 12 روپے کی ڈی سی کے اجازت سے روٹی بیچ رہے تھے، نوٹیفائی ہوا تھا. اسی طرح نان جو 18 کا وہ ڈی سی کی اجازت سے ہو رہا تھا اور انہوں نے 15 کا کر دیا. اب اصل میں ہوا کیا ہے، اب جو ہوا ہے جہاں پہ مسئلہ جو بنا ہوا ہے کہ محکمہ خوراک جو ہے اس نے اپنی نااہلی اور جو مس مینجمنٹ تھی وہ چھپانے کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو مس گائیڈ کیا ہے کہ جب ہماری روٹی کا ریٹ 20 روپے کا نوٹیفائی ہوا تھا یہ اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، تو اس وقت آٹے کے 20 کلو کا جو آٹے کا بیگ تھا اس کی قیمت 2200 روپے تھی. اور باقاعدہ ڈی سی نے ہمارے سے بیٹھ کے میٹنگ کر کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہر ضلع میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا بچ رہا ہے. اس میں ہمیں کچھ پیسے دیے جاتے ہیں 20 30 40 50 پیسے جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے ہیں، ہم قابل قبول، ہم بھی وہ ہوتی ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. اسی طرح جب نان کی ریٹ جب 25 روپے نوٹیفائی کیا اور 30 کا بیچ، تو اس وقت جب 25 کا نوٹیفائی کیا اس وقت فائن کی قیمت 8,800 سے 9,000 روپے. وحید صاحب ایک چیز، اس وقت جو آپ کی جو روٹی کے جو وزن ہے، اگر میں روٹی کی بات کروں تو کتنا وزن اس کا کتنا گرام کی ہے، اور وہ آپ کی اس پہ بنائی کتنی آتی، پروڈکشن کاسٹ کتنی آ رہی ہے، آپ بیچ کتنے پہ رہے ہیں، اور اس کے میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ
وہ سب چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں. آپ کو ہر چیز میں بتاؤں گا کہ ہماری کیلکولیشن کیا ہوتی ہے, ہم کتنا خرچہ ہوتا ہے ہمارا, اس میں آٹے کا ریٹ کیا ہوتا ہے, سب چیز. مسئلہ یہ ہے کہ جب 2200 سے جب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ 6 سے 8 مہینوں میں گندم کا ایک بحران پیدا کیا گیا, بے شک مصنوعی ہوا ہو محکمہ خوراک کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی, آٹے کا ریٹ 2800 سے 3000 روپے تک 20 کلو چلا گیا تھا. اس وقت ہم نے ڈی سی کو اپلیکیشن دی کہ روٹی کا ریٹ 25 روپے کی. اب ہوا یہ ہے کہ جب گندم وافر مقدار میں ہوئی ہے تو جو آٹے کی قیمت 2829 ہو گئی تھی وہ 2300 پہ آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو 2200 سے 100 روپے بڑھا ہے, 2300 ہوا ہے. اب 2200 پہ آپ ہمیں 20 روپے کی روٹی دے رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے, اور 2300 کے تیلے پہ آپ ہمیں نوٹیفائی کر دیتے ہیں 16 روپے کی, تو وہ تندور والا تو وہ آلریڈی ایک نقصان میں جا رہا ہے, وہ کس طرح بچا سکے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات آتے ہیں, وہی صاحب جس وقت آپ کہہ رہے ہیں جس وقت 2800 ہوا تھا اس وقت آپ نے پھر کتنے پہ بیچی؟ سر 20 کی روٹی تھی, ہم نے اپلیکیشن دی ڈی سی کو 25 روپے کی, لیکن 6 مہینے ڈی سی صاحبہ ہر ضلع میں رلاتے رہے ہیں تندور والے کو, آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ آ رہی ہے. اب 2800 سے بیگ 2300 پہ آیا ہے, اچھی بات ہے, تندور والا خوش ہے, اور ہونا چاہیے کم. ہم چاہتے ہیں عوام کو روٹی 16 کے بجائے 10 کی ملنی چاہیے. وحید صاحب جس گورنمنٹ نے دینے کے تندور والے دینے ہیں. 2200 اب پہ ایک روٹی پہ جو ہمارے اخراجات آتے ہیں وہ تقریباً 8.5 روپے آتا ہے. ٹھیک ہے 8.5 روپے آ گیا. اس کے بعد اب یہ گیس کے ریٹ بڑھے ہیں, بجلی کے, آپ کے پتہ ہے کہ جو یونٹ, یہ جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ 6 مہینے پہلے کی, اس وقت بجلی کا یونٹ جو ہے 15 سے 20 25 روپے, آج 60 روپے ہے. گیس کے ریٹ تو سمجھ آتا ہے, لیکن یہ جو پیٹرول بڑھتا ہے آپ لوگ تو تب بھی بڑھا دیتے ہیں. پیٹرول پرائز بڑھنے پر نہیں, پیٹرول بڑھتا ہے, ہم نہیں بڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو روٹی کی قیمت کتنی بڑھی؟ 20 کی ہم بیچ رہے ہیں, 20 کی بیچ رہے ہیں. نان 30 کا تھا 1 سال سے 30 کا بک رہا ہے. اصل میں تو ہوتا ہی ہے جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جو نہیں بیچے گا 16 روپے میں تو ہم اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. تو اب آپ لوگ پھر کیا لاہے عمل ہے آپ کا آگے؟ دیکھیں جی, کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے. کل بھی ہمارے کئی تندور والوں پہ انہوں نے جرمانے کیے ہیں, پرچے کیے ہیں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ ایک میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, ایک ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, آزاد ملک, آزاد شہری ہیں, اس قانون ہمارے پہ بھی لاگو ہوتا ہے, جو بھی ہے ہمارے حقوق ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں. پنجاب میں صرف تقریباً 4 سے 5 لاکھ خاندان اس کاروبار سے وابستہ ہیں, جن کا روزگار تندور کے اس سے چل رہا ہے, گھرانے چل رہے ہیں. اب یہ ہمارے پہ اگر انہوں نے روٹی کا ریٹ مسلط کیا, اگر ہمارے پنڈی کے جو صدر ہیں شفیق قریشی صاحب, انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ جی ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے, گیس کے ریٹ کم کرنے, بجلی کے کم کریں, آٹا کم کریں, بیچیں, ان کو گرفتار کر لیا, ان پہ 7 MP کا پرچہ دے دیا. کتنے پہ اب جو احتجاج کرو اس کا پرچہ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کتنے پہ بیچنی ہے فائنل, اور کتنے پہ نہیں بیچ پا رہے, یہ بتائیں بس. سر دیکھیں, اگر گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتی ہے, آٹے کا ریٹ مزید کم کرتی ہے, ہم 16 روپے کی روٹی بیچنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر جو ابھی موجودہ صورتحال ہے, اس میں روٹی 20 روپے کی بکے گی, نان 30 روپے کا بکے گا. روٹی 20 اور نان 30 روپے کا بکے گا. حکومت چاہے کوئی بھی جو ہے وہ ریٹ مقرر کیے. ٹھیک ہے وحید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تو حکومت کی جانب سے تو ریٹ کم ہو رہے ہیں, لیکن جو اصل سچویشن ہمارے سامنے ہے, اور جو نان بائی ایسوسیشن ہے کلیئر بول دیا ہے, روٹی 20 نان 30 اب لینی تو یعنی کہ جو حکومتی احکامات تھے وہ نان بھائیوں نے ہوا میں اڑا دیے ہیں. اور ایک انہوں نے جو بات کہی ہے, اب یہ تو حکومت ہی کوئی نمائندہ اس کو مزید کنفرم کر سکتا ہے کہ ہم سے کوئی اس بارے میں گفت و شنید نہیں کی گئی ہے, یہ فیصلہ کر دیا گیا اور از خود, اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے تو دیکھیں, کیونکہ اس چکر میں کیا ہوتا ہے, عوام پس جاتے ہیں, ریلیف بھی نہیں ملتا اور پھر خلاف ورزی ہوتی ہے.